بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ ہفتہ پائسز کے لیے کیسا ہوگا۔ پائسز زندہ باد، پائسز آپ کا گڈ ٹائم ہیز اسٹارٹیڈ، اور آپ کا جو یہ ہفتہ آپ کا 30 جون سے لے کے 6 جولائی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ فیس بک پہ تو پیج کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر ٹک ٹاک پہ تو پیج کو فالو کر دیجیے گا۔ یہی درخواست ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، وہ ہمیشہ کی جاتی ہے اور پورا بھی کرتے ہیں۔ تو اگر اچھا لگے پروگرام تو فارورڈ بھی کر دیجیے گا۔ ان کیس اسٹل یو آر ان پرابلم اینڈ یو آر فیسنگ سم نیگیٹو ایشو، اور کسی مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تو آپ نیچے دیے ہوئے نمبر جو یوٹیوب پہ ہے 030793259446، اس پہ حمزہ صاحب سے رابطہ کریں، اپوائنٹمنٹ لیں اور اپنا پرسنل ہاروسکوپ بنوائیں، اور اس پہ آپ ڈسکس کریں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں پہ ہم اسٹک اپ ہوئے ہیں۔ تو بارش ہو رہی ہے، بارش رک تو نہیں سکتی، پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے چھتری لے لیں یا رین کوٹ پہن لیں۔ تو اس قسم کے پھر آپ کو سلوشنز آپ کو بتایا جاتا ہے، الٹرنیٹیو صدقات وغیرہ، اور یہ خود ہی کرنے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے صدقات پہ۔ جو شخص آپ کو یہ کہے کہ مجھے پیسے بھیج دیں، میں آپ کو پتھر بھیجتا ہوں، یا آپ کے لیے کوئی لو بنا دیتا ہوں، یا آپ کا صدقہ کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، تو وہ سمجھیں ایک فراڈ ہے، ایک 2 نمبر بزنس ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچیے گا، آپ کو جو صدقہ کرنا خود کیجیے گا، اور یہ کیجیے۔ یہاں پہ اب پائسز آپ کے 7ویں گھر میں مون، کیتو اور مارس کٹھا بیٹھا ہوا ہے، اور 7ویں کا لاٹ چھٹے میں ہے۔ تو یہاں پہ 7واں یعنی کہ اسپاؤس کا گھر ہے آپ کے، اور چھٹا آپ کی سروس کا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 7ویں اور 6ویں کا کیا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں الجھ سکتے ہیں، کوئی شادی کی، آپ میاں بیوی میں تعلقات میں تھوڑا سا سرد موری کا شکار ہو سکتے ہیں، وقتی طور پہ ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی اپنے کوئی پرپوزل آئے گی، آپ سے کم تر لوگوں میں کوئی رشتہ ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہاں پہ محتاط ہو کے چلائیے، کیونکہ غصہ بڑا آئے گا آپ کو 7ویں گھر میں، ایک دم ریکٹ کر جائیں گے، ایک دم لڑنے کو پڑ جائیں گے، کنٹرول نہیں رہے گا، ایڈامنٹ ہو جائیں گے اپنے اوپر، پیسے وہ کیا کہتے ہیں لفظ کا، ایڈامنٹ ہو جائیں گے، اور فائٹنگ اسپرٹ بڑھ جائے گی، ایمبیشیس ہوں گے۔ تو یہ میاں بیوی آپس میں الجھنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے پہ ایلیگیشن لگانا، کیونکہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے، مون کیتو بندے کو شک بڑا کراتا ہے اور ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، پھر آپ خام خواہ الجھتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بہت نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا۔ اور دوسرا جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، اچھا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ 7ویں گھر میں راہو ہے، اور 7واں گھر جو ہے نا آپ کے گائنی ایریا بھی ہے۔ تو ایک تو آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، کوئی چلی والی چیزیں کھا لیں گے جس سے معدے میں جلن ہو سکتی ہے، معدہ وہ ہو جائے گا، تیزابیت بڑھ جائے گی، اس سے آپ بڑا تنگ ہوں گے۔ اگر پریگنینسی ہے تو پریگنینسی افیکٹ ہو سکتی ہے، مس کیریج ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بہت نارمل رکھیے گا، بہت نارمل رکھیے گا، ذرا بھی اپنے آپ کو اس معاملے میں خیال رکھنا ہوگا، اپنی صحت کے بارے میں۔ کمر درد رہے گی، کمر پہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ اینی ہو آگے چلتے ہیں۔ پھر پائسز آپ کے مون 8ویں گھر میں، 2nd 3rd اور 4th 3 دن، اور 8ویں کا لاٹ تیسرے گھر میں ہے۔ تو یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 8ویں کا لاٹ 3rd گھر میں ہو تو اس کا ہم بہن بھائیوں میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ سکتے ہیں، جائیداد پہ تقسیم پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی وہ ایک دوسرے بہن بھائی ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہتر ہے کہ آپ نے ان 3 دنوں میں جائیداد کے مسئلے مت چھیڑیں، اور جائیداد کی تقسیم کے بارے میں واضح
معاملات واضح نہیں ہو سکتے ہیں. صرف زبانی جو اگر بات ہوتی ہے تو اس پہ نہ یقین کیجیے گا. اور پھر آپ اپنی ساری جائیداد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت پہ بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دس از آپ کا ہوگا. اور پیسز یہاں پہ 8واں گھر ہے لیکن آپ کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں. کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا, قرضہ اتار لیں گے, کوئی گمے ہوئے پیسے پھنسے ہوئے پیسے نکل آئیں گے, اور کوئی ڈیلے معاملات یا ڈیجیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہاں پہ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ آپ کو امیگریشن میں کوئی پیش رفت مل جائے گی, بہت ہی ٹھیک ٹھاک. آپ کا ویزا لگ جائے گا, آپ کے کاغذ آ جائیں گے, پھر آپ یہاں ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہڈن ویلتھ, لیگیسی میں اضافہ, گفٹ, اور ہسبینڈ کی یا اسپاؤس کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے. تو یہ بھی آپ کا ایک ایڈوانٹیجز ہے. تو یہ بینگ 8th ہاؤس پھر بھی آپ یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وراثتی جائیداد بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسفر ہو جائے گی اگر کچھ بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہ ہوا, اور وہ ہو جائے گی, اس کو آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 5th and 6th مون آپ کے اسکارپیو میں 9th ہاؤس میں, اور 9th کا لارڈ 7th میں. تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. 9th کا لارڈ 7 میں آپ دوسرے ممالک سے لوگوں سے کاروباری معاشی تعلقات بنائیں گے, اور غیر ملکی لوگوں کے ساتھ تعلقات کی کوشش کریں گے. اس میں بڑی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. کسی فارنر سے شادی کی آفر ہوگی لیکن مٹیریلائز نہیں ہوگی, تو اس لیے آپ تھوڑا سا اس میں پریشان نہیں ہونا اگر آفر آپ کی رہ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ بڑے فار سائٹڈ ہوں گے, عبادات کی طرف دھیان دیں گے, اللہ پہ بھروسہ آپ کا بہت ہوگا, اور کسی شرائن چرچ اس پہ بھی جائیں گے. اگر باہر پڑھ رہے ہیں تو باہر کا آپ کا رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا, اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. یہاں پہ کسی کی مدد کر کے بڑا خوش ہوں گے, دان صدقات چیریٹی بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ, رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا فارن ایجوکیشن میں, اور آپ کا دان دولت خوش قسمتی میں بھی اضافہ ہوگا. تو بیسٹ ٹائم ہوگا, لیکن تھوڑے سے سینسٹیو رہیں گے, اس کی خیر ہے. اور وجی صاحب اب تیاری کریں, آپ یو آر گوئنگ بیک ٹو ہز ریجنل پلیس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.